السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک خیر کے نیک مقصد کے لیے جمع کیا، اور اللہ ہی تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کلاسز کو کر پاتے ہیں، سن پاتے ہیں، پڑھ پاتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا احسان، اس لیے شکر بھی سب سے زیادہ جو حقدار ہے ہستی وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے جو ٹاپک کے حساب سے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ ہم لوگوں نے اس کو دو چیپٹر میں یعنی دو پارٹ میں پہلے پڑھ چکے ہیں، تقریباً 22 پوائنٹس ایسے جن کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور کچھ آج کے واقعات، کیونکہ انٹرسٹنگ واقعات تھے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو جانا، اور آگے بھی پڑھیں گے ہم وہی چیزیں لے کر، یا تو قرآن کی آیات ہوگی یا حدیث ہوگی یا آج کے دور کے کوئی ایسے تجرباتی واقعات یا تاریخ میں ہسٹری میں کچھ واقعات ایسے گزر چکے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ان سارے پوائنٹس کو سمجھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 22 پوائنٹس ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ کون سا ایسا طریقہ اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم مشکلات سے مقابلہ کر سکتے ہیں، فائٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ 23 طریقہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ حدود اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی جو حدیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کی مکمل حفاظت کرو، احکام پر عمل کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے جس چیز سے کہا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک تو ہو گئی کہ تکلیف آ گئی تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، دعاؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ لیکن ایڈوانس میں آنے سے پہلے، مشکل آنے سے پہلے، تکلیف آنے سے پہلے ہم کون سے ایسے حفاظتی اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم پر ایسی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آنے ہی نہیں پائے۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جو لمٹس لگا دی ہمارے لیے اسلام میں، اس کو یعنی اس کو فالو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی عالم کا کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اے غلام، اے لڑکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو وہ کر رہے ہیں؟ اپنے کزین کو، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو۔ اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ حدود اللہ کی پاسداری کرو تو اس کو ہر مشکل میں تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دن بھر میں کم سے کم از کم اگر فرض نمازیں، سنت کی نمازیں اور نفل نمازیں ملا کر، وتر ملا کر، تہجد پڑھ ملا کر، یہ ساری چیزیں کم سے کم 37 ٹائم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہم نماز سے باہر ہوتے ہیں اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم کس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور کس سے امیدیں لگاتے ہیں اور کس سے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو غور کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے اس حدیث میں، احفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود، حقوق، اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو۔ ان کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی احکام کی اطاعت کرنا اور اس کی نواہی یعنی رکنے سے اجتناب کرتے ہوئے رک جانا۔ بس کوئی شخص اللہ کے حکم و اجازت سے آگے بڑھ کر اس کے منع کردہ عمل کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے
جس شخص نے یہ کام کیا تو وہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لارویب میں یعنی قرآن میں تعریف کی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 32-33، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع والا خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں لفظ حفیظ کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو فرائض اس پر عائد کیے گئے ہیں اس کو بجا لاتا ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ کر دی اس کو کراس نہیں کرتا وہ، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر حدود میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے جن کی حفاظت کرنا واجب ہے ان میں سے سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ معارج آیت نمبر 34-35 میں، والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ الجنہ، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو نماز کی حفاظت کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حافظ علیہن کن لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، اس کے ایماندار ہونے کی دلیل اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسے ہی وہ وضو جو نماز کی چابی ہے، یعنی جیسے کوئی گھر میں اگر داخل ہونا ہوتا ہے اور وہ لاک ہے گھر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چابی لگاتے ہیں ڈور کو اور پھر اوپن کرتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں۔ تو وضو جو ہے ہماری نماز میں داخل ہونے کی ایک طرح سے چابی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضو الا مومن، وضو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے جس کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اور مزید جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک قسموں کی حفاظت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 89 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی اول تو قسم بلا وجہ کھانا نہیں ہے، لیکن اگر کھا لی ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت کرنا کیا ہے؟ مثلا یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر غلط کام کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا ہے۔ مثلا یہ کہ میں فلاں کو سے بات بھی نہیں کروں گی، یا فلاں کو تو میں کبھی اس سے قطع تعلق کر لوں گی، کبھی اس سے رشتہ ہی نہیں رکھوں گی، اور اس پر آپ نے قسم کھا لی۔ اب یہ قسم پورا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ غلط چیز پر آپ نے قسم کھائی ہے، لیکن بہرحال اس کا کفارہ تو دینا ہی ہوگا کیونکہ آپ نے قسم کھا لی ہے۔ قسم کے اوپر کفارہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ مذاق مت سمجھو، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کسی غلط کام پر اگر آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ اس سے کبھی زندگی بھر بات نہیں کروں گی، اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، اس کے پاس جاؤں گی نہیں، اور وہ قطع رحمی کا وہ ہے، رشتہ داری کا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور وہ کام کر لیں، تب جا کے اس کا کفارہ، یعنی وہ کام کر لیں مطلب جس کام پر قسم کھائی تھی میں اس سے بات نہیں کروں گی، اس سے جا کے بات کیجیے، اس سے ملاقات کیجیے، اس سے حال احوال پوچھیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ تو اس طرح سے قسموں کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طرح نماز کی حفاظت، کہ نماز کی حفاظت میں کیا کیا آتا ہے؟ کہ اچھی طریقے سے وضو کرنا، اچھی طریقے سے قیام کرنا، اچھی طریقے سے رکوع کرنا، اچھی طریقے سے سجدہ کرنا، اچھی طریقے سے قرات کرنا، تمام چیزیں جو نماز میں کی جاتی ہیں ان سب کو، اور اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک، بس اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ بعد میں جو ہے اذکار ہے وہ چیز الگ ہے، نماز کے اندر کی بات کی جاتی ہے۔ نماز ہماری شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے، اینڈ ہوتی ہے سلام پھیرنے پر۔ اور ایک دو لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو جمع کر دیا کہ نماز کی حفاظت کیسے تم کر سکتے ہو، جبکہ تم نماز کیسی پڑھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی زندگی میں کیسی پڑھی تھی، اور پھر ویسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تب وہ نماز کی حفاظت ہوگی اور وہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح اکثر لوگ قسموں کے متعلق گڑبڑ کرتے ہیں، لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ قسموں کی وجہ سے جو کچھ ان پر واجب ہوتا ہے وہ اس کی ادائیگی سے صرف نظر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا التزام نہیں کرتے۔ اور حفاظت کا حکم دی گئی چیزوں میں سر اور پیٹ کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، یعنی کن کن چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کی حفاظت کرنا ہے، اور قسموں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کس چیز کی حدیث میں آتا ہے، اللہ سے کما حقہ حیا کرنے کا حصہ ہے کہ تم سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت کرو، نیز پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ اب یہ کس چیز کی حفاظت کرو، سر اور اس میں اور پیٹ اور اس میں، تو سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت میں کیا کیا آ جاتا ہے، کان، آنکھ اور زبان کی حرام چیزوں سے حفاظت کرنا داخل ہے، یعنی نہ کان سے کوئی حرام چیزیں سننا ہے، نہ آنکھ سے کوئی حرام چیز دیکھنا ہے، اور نہ زبان سے کوئی حرام چیزوں کے بارے میں بولنا ہے۔ پھر اسی طرح پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی، پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت میں دل کے حرام کام پر اثرات سے حفاظت کرنا شامل ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں، بس اسی سے ڈرو۔ بلا شبہ مذکور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں جمع کر دیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب سوچ لو، اگر ہم ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر کیا اس بات کے گواہ ہوں گے جو ہمارے حق میں اچھائی کی گواہی دیں گے یا برائی کی گواہی دیں گے؟ اس کا ججمنٹ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ نیز پیٹ کی حفاظت میں اس کے اندر حرام کھانا پینا داخل کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ عز و جل کی منع کردہ جن اشیاء کی حفاظت کرنا واجب ہے، ان میں سے زبان اور شرمگاہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور صحابی ایک دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ اور اللہ عز و جل نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے، جیسے کہ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے اور عورتوں کو بھی اسی طرح۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35، والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی فضول بیکار باتیں، فون میں چاہے گپ شپ کرنا کال کے ذریعے یا چیٹنگ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے، جس طرح سے بھی وہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ایسے لغو باتیں، فضول باتوں سے کیا کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں۔ اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں،
تو بلا شبہ وہ ملامت کیے نہیں جائیں گے۔ ابن عباس سے مروی ہے مذکورہ حدیث احفظ اللہ یحفظک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یحفظک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ جو شخص حدود اللہ کی حفاظت کرے گا، حقوق اللہ کی پاسداری کرے گا، تو اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس میں عمل کی جزا اور بدلہ اسی عمل کی جنس کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا تم کرو گے اس کے مطابق تم کو ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ کے اپنے بندے کی حفاظت کرنے میں دو قسم کی حفاظتیں شامل ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کی دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کرنا، مثلا اگر ہم حدود اللہ کی حفاظت کرتے تو دنیا میں ہماری کن کن چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ ہمارے بدن اور جسم کی، ہماری اولاد اور گھر والوں کی، ہمارے مال کی، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون ہے یہ پہرے دار؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب تقدیر آڑے آ جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو ہے کہ وہ رات دن حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں پیچھے، یعنی اپنی حفاظت سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر اس چیز آفت وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی، اور جب تقدیر آڑے آ جاتی ہے تو وہ اس بندے اور اس کی تقدیر کو آمنے سامنے چھوڑ کر الگ ہٹ جاتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی نیند اور بیداری کی ہر دو حالتوں میں جنوں، انسانوں اور کیڑے مکوڑے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شہناز اپنا مائک میوٹ کرو۔ بس جو چیز بھی اس کے قریب آتی ہے وہ فرشتہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے دور رہو، سوائے اس چیز کے جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے لہٰذا اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات سے پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی کبھی بھی آپ نہیں بھولتے تھے۔ صبح شام کے اذکار میں ہے یہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اپنے دین، دنیا، گھر والوں اور اپنے مال میں معافی اور درگزر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ لیجیے اور مجھے خوف سے محفوظ رکھیے، اور میرے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرمائیے، اور میں آپ کی عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ جس شخص نے اپنے بچپن اور جوانی میں حدود اللہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے اور قوتوں کے کمزور پڑ جانے کے وقت اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے کان، آنکھ، قوت، طاقت اور عقل کے ساتھ فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک عالم دین تھے جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک وہ قوت میں تھے، یعنی ابھی تک وہ اسٹرانگ تھے، ان کے ہوش و حواس بالکل پختہ تھے، قائم تھے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اچھلتے کودتے ہوئے بہت بڑی چھلانگ لگائی۔ لوگوں نے حیرانی اور ناگواری سے دیکھا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں نوجوانوں جیسی چھلانگیں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے صغر سنی میں ان اعضاء کو گناہ و نافرمانی، صغر سنی جب چھوٹی عمر تھی، جب سے ہم نے ان اعضاؤں کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، لہٰذا اللہ نے اس بڑھاپے میں بھی ان اعضاء کو ہمارے لیے قوی اور سلامت رکھا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس علماء اسلام میں سے ایک بزرگ نے کسی بوڑھے کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس شخص نے چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا تو اس کی بڑی عمر میں اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی چھوٹی عمر میں جب وہ جوان تھا،
جب اس کا یقین اللہ پر نہیں تھا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، لوگوں سے امیدیں لگاتا تھا، لوگوں سے وہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، بندے کو اس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں. تو آج اس کا یہ حال ہے کہ آج اس کو ضرورت ہے لیکن اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اصلاح کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. یعنی دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدود ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. کیسے؟ اس کا ثبوت ملتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 82. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا. اس کی جو تفسیر پڑھیں گے سورہ کہف کی تو اس میں کیا ہے کہ یعنی 2 یتیم بچے تھے اور ان کا مال ماں باپ نے ان کے دفن کر کے رکھا تھا زمین میں، اور ایک دیوار اس پر کھڑی کر دی تھی تاکہ کسی کا دھیان ہی نہیں جائے کہ کوئی کھود کر دیکھے اس کے اندر کے کیا ہے، اور اس طرح سے بچوں کے مال کی حفاظت ہو جائے گی. اور جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو کسی کو بھی بتایا ہوگا یا کوئی نشانی رکھی ہوگی کہ وہ خود کھول کر لے لیں گے. اب ہوا یہ کہ وہ دیوار اتنی پرانی ہو گئی کہ گرنے ہی والی تھی، اور خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو سیدھا کر دیا. اور ان کو یہ حکمت بتائی گئی تھی چونکہ وکانہ ابوہما صالحا، اس کے ماں باپ جو تھے ان بچوں کے کیا تھے، نیکوکار تھے. تو نیکوکار ماں باپ کی اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد بھی حفاظت کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہر مومن کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پسماندگان کی حفاظت فرماتے ہیں. ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے آس پاس کے گھروں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہتے ہیں. تو اپنی اولادوں کی حفاظت کرنا ہے، خود اپنی حفاظت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں گے. اور جب بندہ اللہ کی اطاعت میں منہمک ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس حال میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور تکلیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. بعض سلف کا کہنا ہے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اور جس نے اس سے تقوی نہیں کیا اس نے اپنے نفس کو ضائع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے. اور اللہ کی حفاظت کے عجائبات میں سے کہ اللہ جس کی حفاظت فرماتے ہیں وہ تبان موذی حیوانات کو بھی اس کا محافظ بنا دیتے ہیں. یعنی کس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ جو جانور ہم کو ڈسنے والے ہوتے ہیں یا تکلیف پہنچائے وہی ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جو تکلیف دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ قافلے سے بچھڑ کر ایک جنگل میں پہنچ گئے. وہاں پر ان کو ایک شیر دکھائی دیا تو وہ شیر ان کو کوئی گزین پہنچانے کی بجائے ان کے ساتھ لگ گیا اور ان کی رہنمائی کرنے لگا، یعنی ان کا باڈی گارڈ بن کر چلنے لگا. جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح راہ تک پہنچا دیا تو وہ گرجنے لگا، گویا کہ وہ آپ کو الوداع کہہ رہا ہے، بائے بائے کہہ رہا ہے. پھر وہ واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی اطاعت کو ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ضائع کر دیں گے. وہ اللہ کی مخلوق کے اندر رہتا ہوا بھی پریشان ہوگا، حتیٰ کہ اس کو ایسے لوگوں مثلا ان کے گھر والے وغیرہ کی طرف سے بھی تکلیف اور نقصان پہنچے گا جن سے وہ فائدے کا امیدوار ہوتا ہے. جیسا کہ بعض سلف نے کہا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو یقیناً مجھے اس کے اثرات اپنے خادم اور جانوروں کی عادت میں نظر آتے ہیں، یعنی وہ بھی نافرمان بن جاتے ہیں. اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، سلف صالحین میں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جب میں نافرمانی کرتا ہوں تو میرا اپنا خادم نوکر یا میرے پالے ہوئے جانور وہ بھی میرے نافرمان ہو جاتے ہیں. اللہ کی حفاظت کی دوسری قسم جو کہ دونوں میں سے زیادہ شرف والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی میں گمراہ کن شبہات اور حرام خواہشات سے اس کے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی وفات کے وقت بھی اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ایمان پر قوی کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا، ان قبضت نفسی فرحما وین ارسلتا فاحفظ بما تحفظ بعبادک الصالحین. آپ لوگوں کے ایگزام میں یہ دعا آئی تھی کہ اگر سوتے میں تو میری روح کو قبض کر کے مجھے فوت کر دے تو اس کی حفاظت فرمانا، اگر تو مجھے نیند سے اٹھا کر روح کو چھوڑ دے تو
انہیں اسباب کے ساتھ اس کی حفاظت فرمانا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کردہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی تعلیم دی: اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ واحفظنی بالاسلام قائدہ واحفظنی بالاسلام راقدہ ولا تطع فی عدو ولا خاسدہ۔ اے اللہ میرے قیام میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، اور میرے بیٹھے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، میرے سوتے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، اور میرے متعلق کسی دشمن اور حاسد کی بات نہ ماننا، یعنی وہ میرے خلاف اگر کوئی میرا دشمن یا حاسد مجھے پریشان کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میری اس سے حفاظت کرنا۔ الغرض جو شخص حدود اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، ہر کام میں اس کو سیدھا رکھیں گے۔ تو ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں اور دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایک فرشتے کو نگران بنا دیتے کہ اس کے ساتھ ساتھ جاؤ، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے نا۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے مثلاً یا کوئی لڑکی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی 6-7 سال کا ہے، اس کو لے کر جائے گی کہ کوئی ایک ہے اس کے، یعنی اس کو یہ کانفیڈینس کہ یہ کوئی ہے میرے ساتھ، حالانکہ وہ بچہ اس کی کیا حفاظت کرے گا، لیکن اس کو ایک کانفیڈینس کے ساتھ نکلتی، نہیں میں کسی کو لے کے نکلی ہوں، میں اکیلے نہیں ہوں۔ تو آپ اگر اکیلے نکلیں اور دعا پڑھ کے نکلیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہو نا میرے ساتھ، آپ میری حفاظت کرو گے، مجھے کسی کی کا نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، اور انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس یقین کے ساتھ نکلی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا یقین پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہے، اتنا کانفیڈینس پیدا کریں، اتنی یعنی یقین اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی رب عرش کریم کا رب ہے۔ 24 طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرو۔ پہلے تو حفاظت کرو، اور اگر ہو جاتے ہیں گناہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب اس سے توبہ کرنا ہے۔ دشمنوں کے مسلط ہونے اور آزمائشوں کے اترنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب گناہوں کا ارتکاب ہے، یعنی یا تو دشمن کا خوف ہوگا آپ کو، یا کوئی آزمائش آپ پر آئے گی، یا کوئی بیماری آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب، یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کو وہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے تائب ہو جاؤ اور ان کے برے انجام سے بچ جاؤ۔ آزمائش تو صرف گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور صرف توبہ کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ آزمائش آتی ہے گناہ کی وجہ سے اور جاتی کس سے ہے؟ توبہ کرنے سے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کل اورل ایگزام تھا، کس کی آیت تھی یہ؟ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچے، یعنی جان رکھو ان پر اللہ کی قدرت اور حکمت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے ان کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی آزمائش تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، جو کہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تمام نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان میں سب سے ٹاپ کی جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ ایک انسان کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، بڑا بینک بیلنس بھی ہے، بہت بڑی پراپرٹی بھی ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے زندگی میں، لیکن وہ ہدایت سے دور ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کی بات نہیں مانتا، تو ایسا شخص سب سے بڑا بدنصیب، چاہے کہ دنیا میں وہ ملونیئر اور ٹریلونیئر کیوں نہیں ہو جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بالکل خسارے والا انسان ہے، کیونکہ اس کو ہدایت جیسی نعمت ہی نہیں ملی۔ تو حفاظت کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔
بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر کر چلے گئے، جنگ کا منظر کھینچا گیا اس میں، جب وہ دو جماعتیں بھیڑی، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، یعنی جو پہلے کر چکے تھے اس کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آ گیا، اور یہ اس کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا اور اس سے الگ کر دیا، یعنی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ بلا شبہ سابقہ امتیں جن انواع اقسام کے عذابوں میں مبتلا ہوئی ان کا سبب ان کے گناہ تھے، یعنی قرآن میں پورے ایسے واقعات یعنی بہت زیادہ ہیں کہ جو پہلے کی قوموں نے جو گناہ کیے اس کی وجہ سے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے خود اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو عذاب کو مستحق ٹھہرایا۔ جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، پھر ان میں سے کوئی قوم تو ایسی تھی جس پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جس نے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کر رہے تھے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ زینب بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی، سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند سے بیدار ہو کر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وقد سفیان بیدی اشرا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے، یاجوج ماجوج کا بند، اور دیوار آج کے دن اتنی سی کھول دی گئی ہے۔ اور راوی حدیث سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے 10 کی گرہ بنا کر اتنی سی، یعنی اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو گول کر کے جیسے زیرو کا وہ دیا جاتا ہے نا، ویسا زیرو کا وہ سرکل بنا کر کہا کہ اتنی سی کھل گئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثرت الخبث، یعنی ہاں جب خباثت عام ہو جائے گی۔ ابن عمر سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، گائے کی دم تھام لو گے یعنی ان سے محبت کرو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، اس وقت تک اس ذلت کو دور نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین جہاد وغیرہ کی طرف نہ پلٹ آؤ۔ سبحان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بلا شبہ آدمی اپنے گناہوں کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے سزا کیا ملتی ہے، کبھی بیماری آئی، کوئی آفت آئی، کبھی کوئی پکڑ ہو گئی، کبھی وہ، اور کبھی رزق میں کمی اور رزق سے محروم کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایک دفعہ زمین میں زلزلہ آیا تو انہوں نے فرمایا اے لوگوں، یہ زلزلہ صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ تم نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا تو میں کبھی تمہیں اس زمین میں رہنے نہیں دوں گا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا جب زمین میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو اس میں زلزلہ آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہوئے کانپنے لگتی ہے کہ کہیں وہ انسان پر اچانک عذاب نہ نازل کر دے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت پر ذرا نگاہ ڈالیے۔ جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ جب قبرص فتح ہوا تو اس کے باسیوں کو جدا کر دیا گیا، پس وہ ایک دوسرے پر رونے لگے۔ اسی دوران میں ابو دردہ کو تنہا بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کیا اے ابو دردہ، اللہ تعالیٰ کے اسلام اور مسلمانوں کو فتح قبرص کے ساتھ عزت دینے والے دن رونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دشمن جو ہیں جو نکالے جا رہے ہیں وہ رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا رونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو تو فتح حاصل ہوئی ہے نا۔ وہ فرمانے لگے اے جبیر تیرا برا ہو، جب اللہ کی مخلوق اللہ کا حکم چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں کتنا گر جاتی ہے، دیکھو تو یہ قبرصی قوم کتنی طاقتور اور با اختیار تھی، بادشاہی کی مالک تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو ترک کر دیا تو ان کی کیا درگت بنی، وہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ امام حسن بصری نے کہا حجاج بن یوسف تم پر اللہ کے عذاب کی شکل میں مسلط ہے، اللہ کے عذاب کا تلوار سے نہیں بلکہ استغفار سے مقابلہ کرو۔
حجاج بن یوسف اپنے دور کا بڑا حکیم تھا لیکن بہت ظالم تھا. بعض سلف نے کہا بلا شبہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کے برے اثرات اپنی بیوی اور سواری تک میں دیکھتا ہوں. یعنی اگر کوئی نافرمانی مجھ سے ہوتی ہے تو اس کا اثر یا تو میری اپنی ذات میں یا اپنے کسی اپنی دی ہوئی نعمت میں، سواری ہے، جانور ہے، یا جو بھی ہے، اپنے بیوی بچوں میں. جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی سزا جلد یا بدیر ضرور پائے گا. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تم گناہ کرو اور اللہ کی طرف سے اس سلوک کی امید رکھو. تم یہ گمان کرو کہ تم سے درگزر کیا گیا ہے اور تم اللہ کے اس فرمان کو بھول جاؤ. سورہ نساء آیت نمبر 123. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ سزا کبھی مؤخر ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کیا اور فوراً اس کی پکڑ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. شاید کہ یہ توبہ کر لے، شاید کہ یہ پلٹ جائے، شاید کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اور جب نہیں کرتا تب جا کے اس کی پکڑ ہوتی ہے. جب بندے پر ظلم کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جائے، تو اس کے لیے ایسے حالات میں سچی توبہ سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کی سعادت و نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، گناہوں اور عیبوں پر نظر و فکر کرے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح پر لگ جائے. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مثلا مصیبت آئی، بیماری آئی، بچے بیمار ہو گئے یا جو بھی ہے، تو یہ وہاں گیا تھا اس لیے ایسا ہوا، اس نے اس کو دیکھا تھا، نظر لگایا. یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی کوئی نافرمانی تو نہیں مجھ سے ہوئی ہے جو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر میری اولاد کے ذریعے مجھے آزمایا یا میری اپنے نفس کے ذریعے مجھے آزمایا. اور فوراً احساس ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا چاہیے، یا نہیں بھی یاد ہے تو بھی استغفار کثرت سے. استغفار کیا ہے؟ یہ ساری مصیبتوں کو کھولنے کا ایک راستہ ہے. بس اس کے پاس اترنے والی آزمائش و تکلیف پر فکر کرنے کے لیے وہ کوئی وقت نہیں بچے گا، بلکہ وہ توبہ کرنے اور عیبوں کی اصلاح کا کام سر انجام دے گا، اور اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کی مدد، حفاظت اور دفاع بلا کا کام اپنے ذمے لے لیں گے. بس یہ بندہ کتنا سعادت مند ہے اور کتنی برکت والی ہے وہ آفت و مصیبت جو اس پر اتری ہے، اور کتنا اچھا ہے اس پر اس کا اثر کہ یہ اس کی وجہ سے تائب ہو گیا. یعنی مصیبت لگی، لیکن مصیبت اس کو دراصل ہلانے کے لیے آئی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آئی، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئی. اور اس طرح سے وہ اصلاح بھی کر لیتا ہے اور اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کی توفیق اور رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں. جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں. ہر شخص کو اس کی توفیق نہیں ملتی. کسی میں اس مذکورہ انعام کو پہچان کر اس کا قصد و ارادہ کرنا اور اس پر قدرت پانا، اور اس کے علاوہ بھی نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے بغیر نہیں ہے. جیسے کسی شاعر نے عربی میں شعر کہا ہے، جب تو نعمت سے مالا مال ہے تو گناہوں سے بچ کر اس نعمت کو اپنے پاس روک کر رکھ لے. یعنی نعمت مل گئی ہے، اب تو چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہی رہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے کہ وہ نعمت پھر تجھ سے نہیں چھینے بلکہ تیرے پاس ہی رہے. کیونکہ بلا شبہ گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور رب العباد کی اطاعت کر کے نعمت کو اپنے پاس رکھ، کیونکہ بندوں کا رب جلد سزائیں دینے والا ہے. یعنی اگر تجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے، تجھے چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو یہ مت سمجھ کہ اللہ کی پکڑ سے تو بچ گیا، بلکہ تجھے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. ایک واقعہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ توبہ کی وجہ سے کیسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی ٹالتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور آزمائشوں سے باہر بھی نکالتے ہیں. ڈاکٹر آئز القرنی کے خطبوں کے مجموعے میں ایک قصہ بیان ہوا ہے جسے افاد عام کی غرض سے یہاں لکھا جا رہا ہے. کہ وہ لکھتے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب قصہ بیان کر رہا ہوں. یہ ایک ایسے آدمی کا قصہ ہے جس نے منکرات میں اپنی زندگی کا طویل وقت گزارنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا. یعنی ایک آدمی کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں جو اسکالر ہیں، آئز القرنی، اور ڈاکٹر ہیں یہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جو پوری زندگی اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری، اور کس طرح سے پھر وہ پلٹا. یہ ایک ایسے توبہ کرنے والے خوش نصیب کی داستان ہے جس کو صحیح راستے کی بالکل سوجھ بوجھ نہیں تھی. یعنی گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، مگر اب وہ دستور کے مطابق زندگی گزار رہا ہے.
وہ اپنی زندگی کے 50 سے زائد سال گزار چکا ہے. اللہ کی توفیق سے اب وہ اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ اور اللہ کا ایک ولی ہے. ہم اسے یہی سمجھتے ہیں. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا نام ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا ہے میں لوگوں کے سامنے اس کا نام نہ لوں. تو کوئی بھی واقعہ طریقہ بھی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات جنرلی کیا کرتے تھے. کبھی بھی کسی کا نام اگر کسی کی بدنامی کا اس میں وہ تو نام نہیں لینا چاہیے. جنرلی فلاں ایک ہے لڑکی اس نے ایسا کیا تو پھر یہ اس کے ساتھ ایسا ہوا یا جو بھی ہے ایک عبرت کی نیت سے اس کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہو یا اس کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہو. آج جب کہ میں اس کا قصہ بیان کر رہا ہوں وہ ہمارے ملک سعودی عرب ہی کے ایک شہر میں سکونت پذیر ہے. وہ اپنی ابتدائی عمر میں بیکاری کی زندگی گزار رہا تھا. وقت کا ضیاع اور احکام و خرافات میں رہنا یعنی جیسے ہوتے ینگ لڑکے فضول وقت ضائع کرنا اور غلط دوستیوں میں پڑ جانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا تو یہ اس کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ کی باتوں سے سرکشی اور تمرد اختیار کرنا اس کی صفات خاصہ میں تھی. یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے تھے وہ بڑے شوق سے کیا کرتا تھا. یہ طائف فوجی ڈپارٹمنٹ میں چوکیدار تھا. ایک باری ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے نبھاتا تھا لیکن اسے اللہ کی بالکل پہچان نہیں تھی. یعنی اپنی ڈیوٹی تو دیتا تھا کہ فوج میں جو چوکیداری کا کام رہتا ہے وہ کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے کہ حدود کی حفاظت کرنا وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے. خود جو جس نے توبہ کی اس کا واقعہ ہے کہ مدت گزر گئی مگر میں نے اللہ کے لیے ایک بھی کبھی سجدہ نہیں کیا اور اگر کیا بھی تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ان سے داد تحسین کے لیے. یعنی کبھی کر بھی لیا تھا نماز پڑھ لیتا بھی تھا تو دکھاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بے نمازی اور یہ ہے تو میں پڑھ لیا کرتا تھا لیکن کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا. ہفتے مہینے گزر جاتے لیکن وہ غسل جنابت تک نہیں کرتا. پھر ایسی صورت میں رکوع اور سجود اور تلاوت قرآن کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی زبان پر کسی اچھے آدمی کا نام تک نہیں آتا تھا. اللہ اور رسول کے فرمان پر سرکشی کرنا اس کی عادت تھی. موت اس کی ڈکشنری میں ایک کلمے کے سوا کچھ نہیں تھا. رات رات بھر فحش گانے سنتا, برے ساتھیوں کے ہمراہ جرم کے کاموں میں ملوث رہتا. ایسے دوستوں کے ساتھ اس کی راتیں گزرتی جو اللہ کی ہدایت کی طرف لے جانے والی راہوں کی محافظت کرتے اور ٹیڑھی راہ چلتے. جب مخالفت کرتے اور ٹیڑھی راہ چلتے. جب اس پر نیند کا غلبہ ہوتا تو بغیر طہارت کے ویسے ہی جانوروں کی طرح لیٹ جاتا. اسے نمازوں کے اوقات کی بھی خبر نہیں رہتی تھی کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب چاہتا نیند سے بیدار ہوتا. طہارت, وضو, عبادت اور ذکر و اذکار سے بالکل آری تھا. یعنی اس کو یہ اس کی لائف میں یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں. بظاہر وہ ایک طاقتور انسان تھا. اس کا جسمانی ڈھانچہ موٹا تازہ تھا مگر وہ کمزور دل کا اور شکست خوردہ ارادے کا پتلا تھا. زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. دین اور دین سے منسلک افراد سے اسے سخت نفرت تھی. یعنی دینداروں سے اس کو بہت بغض تھا اور انہیں وہ سخت ناپسند کرتا تھا. حتیٰ کہ جب وہ دیندار لوگوں کو دیکھتا تو ان کا مذاق اڑاتا کیونکہ اس کی نگاہ میں اسلام رجت پسند اور پچھڑا ہوا دین اور سنت نبویہ کا دور گزر چکا ہے. اب یہ موجودہ دور میں چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ اس کی تھنکنگ تھی. اس کی فساد انگیز فکر اور اس کے جرائم کے بارے میں سن کر کئی داعیان اسلام اس کے پاس گئے اور اسے نصیحت سے نوازا اور آخرت کے عذاب سے اس کو ڈرایا. لیکن سبوں کی بات اس نے یہ کہہ کر رد کر دی, صریح کفر کرنا دین کی آڑ میں منافق بنے پھرنے سے اچھا ہے. یعنی کیا ایکسکیوز کرتا تھا کہ میں بظاہر تم کو اچھا نظر آؤں اور میرا دل اندر سے برا ہے اور میرے کام اندر سے برے ہیں تو اس سے تو اچھا ہے کہ میں کھل کر ہی گناہگار بنوں. وہ ان علماء و عظیم پر نفاق کی بہتان تراشی کرتا اور کہتا ہے کہ یہ چاپلوسی اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی بیجا تعریف کرتے ہیں. در حقیقت یہ بھی اس فکری جنگ کا نتیجہ ہے جس نے بعض مسلمانوں کی ذہنیت کو خراب کر دیا اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ علماء منافق, دہشت گرد اور تشدد پسند ہوتے ہیں. غرض اس آدمی نے اپنے والدین سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا جو اس سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے. اس نے اپنے والدین سے گالی گلوچ کی, انہیں چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک ماہر مبلغ اسلام کو بھیج دیا جس سے میں تو واقف نہیں ہوں, البتہ اس خطے کے علاوہ دوسرے خطے کے بہت سارے علماء اور طلباء اس کی شخصیت سے واقف ہیں. اس دائی کا اسم گرامی محمد بن حمود یمنی ہے.
وہ ایسی شخصیت ہے جس کو کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں پڑھا جا سکتا ہے. اخباروں میں اس کا کوئی چرچا نہیں ہے بلکہ روحوں نے اس کو دیکھا ہے. کسی میگزین میں اس کا نام سرخیوں میں شائع نہیں ہوتا، مگر توقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص لوگوں میں شمار ہوتا ہوگا. اس کے بارے میں باوسوق ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر کر خطاب کرتا ہے. یعنی بہت اس کا نام نہیں ہے کتابوں میں اخباروں میں اس میں، لیکن اس کا اخلاق اس کا رویہ ایسا ہے کہ دلوں میں بات اتر جاتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کوالٹی دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ کسی کو نصیحت کریں تو وہ خوشی سے بگڑا انسان ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد توبہ کرنے والا یہ شخص بیان کرتا ہے، جس شہر میں میری ڈیوٹی لگی تھی وہاں کی ایک مسجد کے قریب ہی میں اپنی بندوق سنبھالے پہرے داری کر رہا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی تھی. وہ لوگ جوک در جوک نماز اثر کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہے تھے اور میں بے حس و حرکت اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، کیونکہ مجھے نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یعنی میرے دل میں بھی نہیں آئے کہ لوگ نماز کے لیے جا رہے میں بھی جاؤں، نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پر تھا. جب عصر کی نماز ختم ہو گئی اور امام نے سلام پھیر دیا تو مذکورہ دائی اللہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اور اس کے سخت عذاب سے ڈراتے ہوئے با آواز بلند اللہ تعالیٰ اس قول کی تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. نیز یہ آیت تلاوت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہ ساری آیتیں کیا ہے؟ خطبہ نکاح کی ہے، جمعہ کے خطبے کی ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پھر دائی نے اپنا بیان شروع کیا اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا. یہ سننا تھا کہ جو یہ چوکیدار تھا اس نے اپنا دل اس دائی کے حوالے کر دیا، اور دائی کا کلام خارج کے کان سے پہلے اس کے دل میں جاگزی ہوا، کیونکہ دل سے نکلنے والی بات دل ہی کو لگتی ہے. خود چوکیدار کا بیان ہے، دائی نے میرے دل کو گرفتار کر لیا. میں واپس ہوا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے. میرے جسم کے ساتھ میرے پاؤں بھی تھر تھر کانپ رہے تھے اور قدم آگے کی جانب بڑھانا مشکل ہو گیا. چنانچہ میں زمین پر بیٹھ گیا. اس وقت دائی کی پرتاثیر آواز میرے دل میں بلا واسطہ گھس رہی تھی. اس کا بیان قیامت اور قیامت کے دن لوگوں کے احوال پر مشتمل تھا. وہ بیان کرتے جا رہے تھے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب صحیفے تقسیم کیے جائیں گے. پھر جن کے صحیفے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ تو خوشی منائیں گے، لیکن جن کے صحیفے یعنی نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گے ان کا حال کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص بے چین و بے قرار ہوگا، لیکن چین و قرار تو اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی کے ایام گزارے ہوں گے. چوکیدار کا بیان ہے کہ میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک زاروں قطار روتا رہا. بالآخر میں نے اپنی باری اپنے ایک دوست کے حوالے کی، یعنی اپنی ڈیوٹی ایک دوست کے حوالے کی. لوگ میری کیفیت دیکھ کر گھبرا سے گئے اور میرے ارد گرد لوگوں کا بھیڑ جمع ہو گئی. لوگوں نے مجھ سے پوچھا، بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہوں. اے میرے رب، میری بخشش فرما، مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 35، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. پھر واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے. پھر یہ چوکیدار نے جا کر غسل جنابت کیا کیونکہ وہ ہفتوں سے ناپاک تھا، اور اپنا لباس بدلا کیونکہ اس کا دل اب بدل چکا تھا. پھر اس نے توبہ و استغفار کی اور اس کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی. جب آنسو رخساروں پر پھیل جائے تو حقیقی رونے والے اور بناوٹی رونے والے کا فرق واضح ہو جاتا ہے. چوکیدار کا بیان ہے کہ میں نے حقیقی معنوں میں جو پہلی نماز پڑھی وہ مغرب کی نماز تھی. نماز سے فراغت کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہی دائی مبلغ میرے سامنے ہے جس کے واعظ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی تھی. وہ دائی حشاش بشاش چہرے کے ساتھ مجھ سے ملے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے مجھے غلامی سے خرید کر آزاد کر دیا. پھر وہ دائی مجھے لے کر مسجد کے قریب ایک گھر کے اندر گئے اور میرے رونے کے متعلق پوچھا. میں نے ان سے اپنی پوری داستان کہہ سنائی. میری داستان سن کر وہ بھی میرے ساتھ رونے میں شریک ہو گئے.
پھر میں نے کہا اب میری اثر نو پیدائش عمل میں، یعنی آج جیسے پیدا ہوا ہوں۔ پھر اس دائی نے مجھ سے ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بیان کی، جنت تک پہنچنے کے راستے بتائے، صادقین کے ثواب کا ذکر کیا اور خالص توبہ کر کے نیک راستے پر گامزن ہونے والوں کے اچھے بدلے کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تم کو قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ میں نے جواب دیا مجھے کچھ بھی قرآن یاد نہیں ہے۔ دائی نے کہا سبحان اللہ، ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیسے پڑھی پھر جب تم کو کوئی حصہ یاد ہی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا یوں ہی میں نے پڑھ لی، حتیٰ کہ مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو خرافات و واہیات اور بری باتوں کے سیکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن اسلام کی باتیں سننا انہیں پل بھر کے لیے بھی گوارا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے متعلق انہیں معلومات ہوتی ہے، صرف قرآن کے سوا۔ ہر چیز سے انہیں محبت ہوتی ہے، محض دین کے سوا۔ بلکہ بہت سارے مسلم نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گانے کے سینکڑوں اشعار یاد رکھتے ہیں، لیکن انہیں قرآن کی ایک بھی سورت یاد نہیں ہوتی۔ یہ چوکیدار کا بیان ہے کہ دائی نے مجھے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت حفظ کرائی۔ اس کے بعد اس نے ایک مجھے گاؤں کے نیک آدمی کے حوالے کر کے قرآن حفظ کرنے کی ذمہ داری دے دی، یعنی ایک شخص جو حافظ تھے ان کے حوالے کیا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ بھی اور اس کو یاد بھی کراؤ، اور میری ذمہ داری لگا دی۔ اللہ کی قسم اب میرا حال یہ ہو گیا کہ خوف الہی سے میں 24 گھنٹے کے اندر صرف 2 گھنٹہ سوتا ہوں۔ یوں میں نے محنت کر کے صرف 4 مہینے کے اندر پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت۔ اگر تڑپ ہے اور دل میں اللہ کی خشیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح دلوں کو پھیرتے ہیں۔ ڈاکٹر آئس کرنی اپنے خطبے کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں اب اس آدمی کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم سے اسے شدید لگاؤ ہو گیا ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی جنت کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ میں اچھی طریقے سے اس سے واقف ہوں۔ وہ اب عابد و زاہد بن چکا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہر تیسرے دن وہ کلام پاک ختم کرتا ہے، اور اکثر دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی آنکھیں زار و قطار آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس چوکیدار کا قصہ جس نے منکرات کے اڈے میں زندگی گزاری، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندوں میں شامل ہو چکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، بس انسان کی کوشش، انسان کا ایفرٹ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کی تڑپ ہے یا نہیں۔ بلا وجہ نہیں کسی کو ہدایت دے دیتے یا مسلط کر دیتے۔ ایسے تو پوری زمین ساری ہدایت یافتہ ہو جائے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دینے لگے، لیکن پہلے انسان کے اندر وہ کوشش، وہ شوق، وہ تڑپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد۔ اسی طرح 25واں جو پوائنٹ ہے ہمارا یہ ہے کہ آگاہ رہو، اللہ عز و جل آزمائش و مصیبت کے ذریعے تمہاری تربیت کرتے ہیں اور تمہیں خالص بناتے ہیں، یعنی ایک طرح کی ٹریننگ ہے تمہارے لیے۔ اس کو بھی ایک واقعے کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 141 میں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی یہ جنگ کی آزمائش کیوں آئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا ہے اور کون ہے جو باطل پرستوں کی طرف سے آتا ہے۔ سورہ آل عمران 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہاری دلوں میں ہے۔ مزید سورہ انفال آیت نمبر 37 میں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ سورہ آل عمران 179 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ بس جب آزمائش کی آگ اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ شعلہ مارنے والی آگ کی جلاؤ پر غالب آ جاتی ہے تو لوگوں کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ صابر مومن اور دھوکے باز منافق کے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مومن اپنی شدت صبر اور قوت و برداشت کے پیش نظر بہت سے طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ ان پر آزمائش ڈالتے ہیں، پھر ان کو اس پر ثابت قدمی کی توفیق بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے ہاں اجر عظیم کے مستحق بن جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے ان کی تربیت کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو خرابی، شک اور دھوکے جیسی بیماریوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ جب مومن بندے صبر و ثبات اور دین پر استقامت کے ساتھ ایک سختی یا آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلتے ہیں تو ان کے پہلی آزمائش سے حاصل ہونے والے سبق کو یاد کر لینے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ان کے ایمان و یقین کا گراف بلند کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی سخت آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر ان کو بعد والی سخت آزمائش میں پہلے مبتلا کر دیا جاتا تو بعض اوقات ان میں کمزوری اور لغزش آ جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بدتریج آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کا ایمان و یقین بڑھتا رہے اور قوت پکڑتا رہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا ہے جس پر کوئی نہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، چاہے ہم کو سامنے سے کتنا ہی وہ عیش و عشرت میں پلتا ہوا نظر آؤ، لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ فلاں تو دیکھو کبھی لگا ہی نہیں کہ اس کے سر میں بھی درد ہوا ہوگا، یا لگتا ہی نہیں کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف ہوگی یا مال کی کمی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اندر سے اس کو کیا چیز کھا رہی ہے، اندر سے اس کو کیا چیز مشکل پڑ رہی ہے، ہم نہیں جانتے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ذریعے تمہاری تربیت کرتے ہیں جب تک تیرا نفس تجربات سے نہ گزرے اور ان تجربات سے تیرا نفس تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت نہ کرے۔ تم اس وقت تک حکیم و دانا ہرگز نہیں بن سکتے، اور جب تم ان تکالیف سے گزرو گے تو تم معاملات کو پہچاننے والے، حوادثات کو جھیلنے والے اور حکمت و دانائی کی باتوں کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے۔ رہی سلامتی اور عافیت کی حالت، تو تم اس میں عام لوگوں کی طرح عادی بن کر رہ جاؤ گے۔ لہٰذا آزمائش کے ساتھ نفسوں کی تربیت ضروری ہے، اور خوف، سختیوں، بھوک کے ساتھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ حق کے مورکے میں پختہ ارادے کا امتحان ضروری ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آزمائش کا آنا ضروری ہے تاکہ وہ مومنوں کو عقیدہ توحید اور رسالت وغیرہ پر قائم رہنے کی تکالیف کی طرف لے جائے۔ اسی طرح انہوں نے عقیدہ کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اتنا ہی ان کے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ وہ آسان اور سستے عقائد جن سے لوگوں پر تکلیفیں اور سختیاں نہیں آتی ہیں، وہ پہلے ہی صدمے میں ان عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صحیح عقیدے کے مالک لوگوں کی قوت و طاقت پختہ ہو جائے، کیونکہ آزمائش اور سختیاں پوشیدہ صلاحیتوں اور جمع شدہ طاقتوں میں جوش پیدا کرتی اور دل کے دریچے اور راستے کھول دیتی ہیں۔ جب مومن سختیوں کے ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا ہے، اس وقت ہی اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ انسان صحیح قدر و قیمت اور اس کی مقام و منزلت اور اس کے تصورات کا سیدھا ہونا صرف سختی اور آزمائش کے ماحول میں ہی ممکن ہے، جو آنکھوں سے اندھیرا اور دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے۔ مثلاً عام دنوں میں ہم اپنی عیش و عشرت میں، اپنی خواہشات کے پورا ہونے میں، اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں آتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسے ایسے الفاظ چھوٹ جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ تو یہ جو کوالٹی تھی، یہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا یا رونا یا اللہ سے کنیکٹ ہونا، یہ کہاں تھا؟ یہ تھا ہمارے اندر، لیکن دنیاوی مصروفیات اور اس میں اتنے مگن تھے کہ اس کو ہم نے دبا کر رکھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ابھارا، نکالا۔ اس میں اہم قاعدہ یہ کہ جب سہارے ٹوٹ جائیں اور خیالات مختلف اور پراگندہ ہو جائیں تو اکیلے اللہ کی طرف التجا کی جائے، اور دل اللہ اکیلے کی محبت کے لیے ایسا خالی ہو جائے کہ اس کو اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی اور سہارا دکھائی نہ دے۔ اس لمحے پردے اڑ جاتے ہیں، بصیرت کھل جاتی ہے اور تاحد نگاہ افق صاف ہو جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، قوت ہے تو اس کی، طاقت ہے تو اسی کی، ارادہ و مشیت ہے تو اسی کا، ماوا اور منجا تو وہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان میں سے مجاہد بندے ظاہر و ممتاز ہو جائیں، ان کی خبریں معروف ہو جائیں، ان کی صفوں میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور منافقین اور کمزور اور بے صبرے لوگوں کے نفاق اور کمزوری ایمان کے مخفی رہنے کی کوئی مجال باقی نہ رہے۔ ہر مومن جان لے کہ اگر دنیا کی سختیاں اور مصیبتیں نہ ہوں تو بندے کو تکبر
عائشہ، ہر مومن جان لے کہ اگر دنیا کی سختی اور مصیبتیں نہ ہو تو بندے کو تکبر، خود پسندی اور دل کی سختی جیسی بیماریاں گھیر لیں گی، جو جلد یا بدیر اس کی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ بس ارحم الراحمین کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ بعض اوقات مختلف قسم کے مصائب کی دوائیوں سے مذکورہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جو مومن کو ان بیماریوں سے بچاتی ہے اور اس کی عبودیت اور بندگی کی صحت کی حفاظت کرتی ہے، جس سے فاسد، ردی اور مہلک مواد کو صاف کر دیتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ جو اپنی آزمائش کے ساتھ رحمت اور اپنی نعمتوں کے ساتھ آزمائش کرتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، بلا شبہ وہ آزمائش کے ساتھ نعمت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ آزمائش کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ بعض لوگوں کو نعمتوں کے ساتھ آزماتے ہیں، یعنی نعمتیں اگر دی ہیں تو ضرور آزمائش آئے گی، اس چیز کا تو یعنی پکا یہ وہ رکھنا چاہیے یقین۔ بس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو سختی اور آزمائش کی دوائیاں نہ پلائیں تو وہ باغی اور سرکش بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اس کے حالت کے پیش نظر آزمائش اور امتحان کی دوائی پلاتے ہیں، جس سے مہلک بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو پاک اور صاف اور مہذب بنا چکتے ہیں تو اس کو دنیا میں اپنی عبادت اور غلامی کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اپنے قرب اور دیدار کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں۔ آزمائش مومن کی کیسے ٹریننگ کرتی ہے، کیسے تربیت کرتی ہے اور اس میں کتنا خلوص پیدا کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم چند پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد پختہ ہو جاتا ہے، صرف اسی سے خوف اور اسی سے امید و آرزو لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، آزمائش کے ذریعے بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بلا شبہ اسباب چاہے وہ کتنے بڑے ہوں کفایت نہیں کر سکتے، اور یقیناً نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، آزمائش کے ذریعے بندے کو اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ مخلوقات کمزور اور عاجز ہے، اور بلا شبہ وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے سوائے کہ اللہ۔ ان کے حدود میں رہتے ہوئے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے قدرت دے رکھی ہے، اور وہ وہی کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے دے۔ چوتھی چیز یہ کہ آزمائش کے ذریعے بغض، کینہ، غرور، تکبر اور دیگر مہلک بیماریوں سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ بس آزمائش ان روحانی بیماریوں کو اللہ کے اذن و حکم سے زائل کرتے ہیں اور جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ پانچویں چیز، آزمائش کے ذریعے دل قوی ہو جاتا ہے، چنانچہ پریشان کن اوہام اور پراگندہ خیالات دل کو ہلا نہیں پاتے، اور ڈر، خوف اور دہشت انگیز چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ چھٹی چیز ہے، آزمائش کے ذریعے بندے کی اپنے رب تعالیٰ کی معرفت قوی ہو جاتی ہے، اور باقی سب بے نیاز ہو کر ایک اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ آزمائش کے ذریعے غفلت دور ہو کر اللہ کا ڈر اور خوف قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز ہے، آزمائش کے ذریعے بصیرت کھل جاتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں، مایوسیوں کے پردے چھٹ جاتے ہیں اور دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ نویں چیز یہ ہوتی ہے کہ آزمائش کے ذریعے دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا تابع فرما بردار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ آزمائش کے ذریعے عقل بڑھ جاتی ہے اور بندے کو شعور اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا جو کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا۔ 11ویں چیز، آزمائش کے ذریعے بندے کے اخلاق خوب آراستہ ہو جاتے ہیں اور اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ 12ویں چیز، آزمائش کے ذریعے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ دنیا بہت حقیر اور گھٹیا ہے، اور یہ ایک ایسی ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس خلوص کی معمولی سی جھلک ہے جو خلوص آزمائش کے ذریعے دل مومن میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے مومن کے دل کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتے ہیں، کیونکہ بغیر آزمائش کے نہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور نہ دل ہی صاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، اور جمع میں بھی ہے دعا، اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہماری نفسوں میں تقوی پیدا کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے، کیونکہ آپ ہی ان کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔
کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. یہ ایک موراکو جو مراکش جو ہے وہاں کی ایک رہنے والی جس کا نام لیلا خلو ہے. وہ کچھ ہی عرصے پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھی. فلمی حلقوں میں اس کا بہت بڑا نام تھا. اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے اور جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج تو بہت ترقی کر گیا ہے یہ مرض کے بہت ساری دوائیں اور بہت سارے انجیکشن اور بہت علاج آ گیا ہے. لیکن یہ پہلے کی بات ہے کہ یہ یعنی بڑی بیماری مانی جاتی تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور اس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. یہ جو ایکٹریس ہے وہ جب اس بیماری میں مبتلا ہوئی، خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوشش ناکام ثابت ہوئی. اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی. ہاں ایک امید تھی اور وہ اس کے رب کا دروازہ تھا. لیلا کہتی ہے میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا کینسر کے نام سے جانتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے لیکن موراکو میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے بلکہ ہمارے یہاں اس کو خبیث مرض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون پہنچاتی تھی جو تاج نما ہوتی ہے اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئی. اس وقت میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. یعنی مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا. میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اکثر خالی تھا کیونکہ میں اللہ سے بالکل غافل تھی. میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی. میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی اور انفوان شباب کی مسرتوں سے اسے ہمیشہ لطف اندوز کا خوشکن موقع نصیب رہتا ہے. نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے. یعنی یہ اپنی تھنکنگ بتا رہی ہے کہ میں ایسا سمجھتی تھی کہ میری یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی اور میرا حسن و جمال کبھی نہیں اور میرا جو کام ہے اس میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی جس کی وجہ سے اس کی قلبی فرد کو رویدگی اور بالغی ملتی رہتی ہے. میرے حاشیے خیال میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی مہلک جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی. لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے خوف و دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی. میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں. جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہی جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں. لیکن مجھے میرے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی اس لیے میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میرے خودکشی نہ کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا. اس طرف تو کبھی میرا خیال بھی نہیں گیا. حالانکہ میں مسلمان تھی. دراصل میں تو اسلام سے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھی. میں توبہ استغفار سے ناواقف تھی. بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی تبھی تو مجھے یہ خطرناک مرض لگ گیا. بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائیں بلکہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں. ہاں میں وہی لیلا خلو جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی. اپنے جسم کی نمائش کر کے، ڈانس کے ذریعے، سنیما کی اسکرین کے ذریعے میں بیمار ہوئی. دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، ہاسپٹل، سب کچھ مجھے میسر تھا. میں اپنے آؤٹ آف کنٹری بیلجیم بھی گئی. بہت سے ڈاکٹروں سے بغیر غرض علاج رجوع کیا. سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی جو بریسٹ ہے اس کو کاٹ کے نکالنا ضروری ہے اور ایسی کیمیکل دوائیں استعمال کرنا پڑے گی کیمو کے لیے جن سے سر کے بال جڑ جائیں گے بلکہ پلکیں اور بھویں بھی گر جائیں گی. چہرے پر داڑھی کے بال اگائیں گے، ناخن اور دانت گر جائیں گے. میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر ان کے علاج سے انکار کر دیا اور کہا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی. چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لیے آسان سا کوئی علاج سوچے. پھر میں موراکو واپس آ گئی اور چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی.
یعنی مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ان لوگوں نے صحیح میرا چیک اپ وغیرہ نہیں کیا، خواہ مخواہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا، جبکہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے، مجھے درد و الم کی شکایت رہنے لگی، اور شکایت آہستہ آہستہ اب مستقل ہو گئی۔ جب میں نے ایک موراکو کے ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بیلجیم جانے کا دوبارہ مشورہ دیا، چنانچہ میں دوبارہ بیلجیم کے طرف سفر کی۔ بیلجیم میں ڈاکٹروں نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر سنائی کہ میرے شوہر کو بتایا کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، یعنی آپ نے بہت لیٹ کر دیا اس کا علاج کرنے میں، ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے، اب تمہارے لیے صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ رپورٹ دی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن موراکو جانے کے بجائے بیلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لیا، شاید مجھے وہاں کوئی علاج مہیا ہو سکے اور وہاں میں یعنی اپنا بریسٹ کا آپریشن کروا کر کوئی کیمیائی دوائیں استعمال کروں تاکہ کسی طرح میری زندگی بچ سکے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج کروا چکے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ہم نے کنسلٹ کر لیا، اس کے بعد یعنی مگر ایک طبیب ابھی باقی ہے، اس کے پاس ہم کو جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد ہو گئی ہو، بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہیے، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کرے، کیونکہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب رہتا ہے۔ غرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے، راستہ بھر ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد سے رب اللسان تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا، اور پہلی دفعہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس کی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا تھا اور گاہے بگائے اس کی تلاوت کرتی رہتی۔ آخر کار وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبہ پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی، میرا ماضی بے حد غلط تھا، نماز روزے سے قطعاً میں دور تھی، فرائض کا پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والے اور اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں۔ اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے رب، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں ہے، وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، بیماری آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ میری بیماری کے علاج میں کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہاسپٹلوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف آپ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے آپ کے ہاسپٹل میں پہنچ چکی ہوں، میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کیجیے۔ پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتی رہی، اے میرے رب، میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا اور مجھے نا امید مت لوٹانا، اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت شان سے حیران اور پریشان کر دینا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی بھی عمل نہیں کیا تھا، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بلکہ اب میں نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا۔ چنانچہ میں مکہ میں مکرمہ میں موجود علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ایسی دعاؤں پر مشتمل کتابوں کے متعلق پوچھتی تھی جنہیں میں جلدی جلدی یاد کر سکوں تاکہ جب حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کیا کروں اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا و مناجات کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ علماء و مشائخ نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت فرمائی، نیز انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کروں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجوں۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت ہی اطمینان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام میں ہی میں وقت گزارنے کی اجازت دیں، میں اب ہوٹل کم ہی جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ میرے شوہر نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرامی میں رب ذوالجلال اکرام کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔
مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھی جو کثرت آو بکا سے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی تھی. انہوں نے میری کثرت آویزاری کا سبب دریافت کیا. میں نے ان سے جواباً کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہوگی جیسی اب میرے دل میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے کینسر کی بیماری لا کے اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آویزاری کر رہی ہوں. ان خواتین کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی اور خاصی دیر بعد الگ ہوتی. یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی. پھر میں نے ان سے کہا کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں. ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگی ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں. ہر چند کے رمضان مبارک کا مہینہ نہیں تھا پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ کے گھر میں معتکف تھے. اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت نماز اور نوافل میں گزر جاتا. نیند بھی کم آتی. بھوک تو گویا مٹی گئی تھی. چند لقمے کفایت کر جاتے. ہاں اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے موئے زمزم لبا شریبا لہو. آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے. یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یعنی یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتے ہیں. اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے. اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی. ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور طواف کے اختتام پر 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے اور اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ملتی تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑتی اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگتی. اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہمارے لیے دستیاب تھا. میں جب بیت اللہ شریف پہنچتی تھی اس وقت بہت ہی دبلی پتلی اور کمزور تھی. میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھوڑیاں تھی جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے. میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتی کہ میں اپنے جسم کے اوپری والے حصے کو آب زمزم سے روز دھوتی رہوں لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی. مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا. بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا. کچھ دن یوں ہی گزر گئے. میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں. میں نے شروع میں انکار کیا مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے. میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا. تاہم جب تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دوں تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا جو کہ فاسد خون پیپ پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا. چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئی. جسم کو چور کر دینے والے درد علم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے. میں پہلے تو گھبرا اٹھی پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی. میں کانپ اٹھی مگر فوراً میرے ذہن نے کہا اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو کہ اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے. میں نے تو اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میری پھنسیوں کو دیکھنا. میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہو گئی اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں فرط مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی. کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی دیکھو یہ دیکھو اللہ کی رحمت. ادھر ہے میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں کہیں ختم ہو گئی نا. پھر میں نے انتہائی مسرت شادمانی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو ایک افسانہ معلوم ہو رہی تھی. وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہے تھے. ایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس نے بلند آواز میں کہا کیا تجھے نہیں معلوم کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتہ قبل ڈاکٹر نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے. میں نے اپنے شوہر سے کہا ان الاجال بید اللہ سبحانہ وتعالی ولا یعلم الغیب الا اللہ. زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے. میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں
اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں. پھر ہم نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی. اس کے بعد فرانس واپس گئے. جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک و خطرناک مرض نے مجھے خیر بات کہہ دی ہے, تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے. وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں جس کا ہم نے چیک اپ کیا تھا؟ میں فخر سے جواب دیتی, جی ہاں میں ہی وہ ہوں جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر دیا تھا. اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفائی عالمی کے لیے سارے وسائل کر ڈالے. میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی ہاسپٹل میں جا کر داخل ہو گئی اور اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں. مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے, کیونکہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی زندگی موت کے مالک ہے اور تمام امور اس کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں. ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے. تعجب ہے کہ آپ کی سوجن بالکل ختم ہو گئی, مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے, نئے سرے سے آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا. چنانچہ ڈاکٹروں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا اور میرے تمام ٹیسٹ لیے, مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے. مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہیں تھی. وہ سب دنگ رہ گئے. شاید ان کا تعجب اس لیے بھی زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام تھی. بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو چکا تھا. لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفائی یابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات فرما دی اور کینسر جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کہ کبھی مجھے ہوئی ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زار و قطار روتی. نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے تھے, اور جن ایام کو میں نے اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا انہیں یاد کر کے بار بار میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور میں بے ساختہ رونے لگتی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ الہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے دامن بخشش و مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے, آمین. یہ اس کی اپنی زبانی یہ چیز تھی, اور ایسا نہیں کہ یہ تجھ سے کہانی ہے. بڑے اسکالر جو ہیں ان کو اس نے یہ اپنا انٹرویو دیا, اس میں یہ بتایا. تو کوئی چیز بعید نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جو بیماری دے سکتے شفا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا علاج موجود نہ ہو. آج سائنس ایک ایک نئی چیز جو انٹروڈیوس کر رہی ہے اور ایجاد کر رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس پانی میں شفا رکھتی. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قول ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا, اگر آپ پیتے ہوئے یہ نیت کرتے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے تو ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے اندر جتنی بیماری ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے. اللہ تعالیٰ مجھے مہلک مرض میں مبتلا ہونے سے بچانا اللہ تعالیٰ ضرور, جس نیت سے بھی کیا جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں, اور بیت اللہ کا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگر نہیں ہے پیسہ تو یہاں رہتے ہوئے بھی زمزم اگر موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اپنا علاج کیا جا سکتا ہے, اس یقین کے ساتھ اور اس رب کے ساتھ کہ میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں اور وہاں پر پانی سے علاج کروں وہ کروں. میں یہاں رہتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے میں جو ہے وہ بھی وہی رب ہے, یہاں پر جب ہم پکاریں گے وہی ہمارے رب ہیں. راتوں کو گڑ گڑا کر جو روتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہی ہمارے رب ہوتے ہیں. تو شفا وہی ایک رب ہی دیں گے, چاہے کعبے میں جا کر بلا کر دیں چاہے یہاں پر دیں, لیکن ہمارا ایمان کی جانچ ہوگی. 26 جو پوائنٹ ہے مشکلات سے نکلنے کا, یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف انٹرسٹنگ سٹوری جاننے کے لیے نہیں, اس لیے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو, ہمارے یقین اللہ کی ذات پر وہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اگر مشکل ڈالتے ہیں تو وہی ٹالنے والے بھی ہیں, وہی مجھے راستہ دکھائیں گے کہ مجھے اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے. تو تم پر لازم ہے کہ تم غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے مدد کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. اس باب میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے وہ چیزیں پیش کریں جس سے تمہارا دل غیر اللہ سے ہٹ کر صرف ایک اللہ پر, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پکارنا ہے بلکہ اپنے اندر سے غیر اللہ کے اوپر جتنے عقیدے
اور یقین اور بھروسہ، یہ ساری چیزیں پہلے نکالنا پڑے گی، تب جگہ جا کے جگہ خالی ہوگی۔ مثلاً یہ کہ گلاس ہے پانی کا اور وہ گندا پڑا ہوا ہے، اور کیا آپ اس میں پانی ڈال کر پینا پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا کریں گے؟ گلاس کو اچھے سے دھوئیں گے، چمکائیں گے، اس کو صاف کریں گے، پھر اس میں صاف پانی ڈالیں گے، پھر پیئیں گے۔ تو یہ جو غیر اللہ کے پر عقیدہ ہے نا، یہ ہماری گندگی ہے دلوں میں، ہمارے عقیدے میں، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب یقین کے ساتھ رجوع کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم پر یہ آزمائش آئے گی کہ ہم غیر اللہ سے بالکل بھی اپنا کوئی عقیدہ نہیں رکھے، کوئی وہ نہیں ہے کہ نفع و نقصان کا مالک سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے، جن سے تمہارا دل غیر اللہ سے ہٹ کر صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے لگے۔ لیکن تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم مخلوقات اور مادی اسباب پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ تم اپنا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، اور کسی چھوٹی بڑی مخلوق کے ساتھ اپنی امیدوں آرزوؤں کو وابستہ نہ کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، پس بندے اللہ پر لازم ہے کہ اس کا دل مادی اسباب میں سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے اسباب میسر کر دے گا جو اس کی دنیا آخرت کی اصلاح و درستگی کا باعث بنیں گے۔ یعنی اسباب میں سے مثلاً یہ ہے کہ یہ زمزم مجھے شفا دے گا، ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگوں نے جو اسٹوری پڑھی، لیکن زمزم شفا کب دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ زمزم کو پینا ہے دعا پڑھ کے اس نیت سے۔ شفا کس کے اختیار میں؟ زمزم کے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ یقین رکھنا ہے۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے ایک انجیکشن لگایا، میری بیماری تو کہاں گئی پتہ نہیں۔ تو کیا کیا ہم نے؟ یہ شرک کیا ہم نے، جو انجانے میں ہوا ہم سے اور ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ شرک کیسا ہوا کہ ہم نے اس ڈاکٹر کو، اس انجیکشن کو اپنی بیماری کو دور کرنے کا سبب جانا، جبکہ کس نے بیماری دور کی؟ اس انجیکشن میں شفا کس نے ڈالی؟ اس ڈاکٹر کی طرف کنسلٹنگ کا دل میں میرے کس نے خیال ڈالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ انفال آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کے پیچھے چلیں، یعنی آپ کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگے تو کس سے مدد مانگ؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ مثلا یہ کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے میری بیماری دور کر دو اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب بھی مہیا کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، چیک اپ بھی کروانا ہے، ڈاکٹر ایڈوائز دیتا ہے میڈیسن کی وہ کھانا ہے، انجیکشن لگانے بولتا ہے وہ لگانا ہے، آپریشن کرنے بولتا ہے وہ کرانا ہے، یا جو بھی ہے، لیکن یقین کس پر کرنا ہے کہ ان سب چیزوں میں شفا ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ دیکھیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت پڑھا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، سورہ آل عمران 173، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ اس بات نے انہیں ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی اور وہ اچھے کارساز ہیں۔ بس تم ہر چھوٹی بڑی آزمائش و مصیبت کے اترنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر توکل بھروسہ کرو، اور مخلوقات کو اس کی شکایت کرنے یا ان پر بھروسہ کرنے سے بچو۔ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں یوں رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی یا کوئی آفس نہیں ہوتی ہے پرندوں کے لیے، یا کوئی ایسا جاب کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کی فکس ہے جاب، بلکہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی اڑتے ہیں، کہیں بھی جا کر کھاتے ہیں۔ وہ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور شام کو جب اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کی جو پیٹ ہے وہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिस शख्स को फाका कशी की नौबत आ गई तो उसने उसको लोगों के सामने पेश किया, उसका फाका दूर नहीं किया गया। और जिस शख्स ने फाका आने के बाद उसको अल्लाह के सामने पेश किया तो अल्लाह ताला जल्दी या बदेर उसको जरूर रिस्क से नवाजेंगे। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि पहला ख्याल जो आना चाहिए वो किसका होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तलाक आयत नंबर 23 में वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल बना देंगे और उसे रिस्क देंगे जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के इस फरमान वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह की तफसीर में फरमाया ये जुमला शर्तिया है, जो अपने मफहूम के साथ ये फायदा देता है कि बिलाशुबा जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसको उसकी परेशानियों में काफी होंगे और उसके मामलात में आसानी पैदा कर देंगे। बस अल्लाह ताला उसको काफी है, अगरचे उसको कुछ तकलीफ का सामना करना भी पड़ा, यकीनन अल्लाह ताला इसकी तकलीफ में उसको किफायत करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम लोगों से ज्यादा तवक्कुल और भरोसा करने वाले हैं, उसके बावजूद उनको तकलीफ पहुंचती है मगर उनको इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ताला उनको किफायत करते हैं। लिहाजा नतीजा ये निकला कि जिस शख्स ने अल्लाह पर तवक्कुल किया अल्लाह ताला उसकी मशीयत और तकलीफ में उसे किफायत करेंगे। और जिसको अल्लाह ताला काफी हो जाए और उसको अपनी हिफाजत में ले ले तो उसका दुश्मन उसको मैली आंख से भी नहीं देख सकता, और उसको सिर्फ उतनी ही तकलीफ पहुंच सकती है जिससे छुटकारा मुमकिन हो, जैसे गर्मी सर्दी का लग जाना, भूख और प्यास में मुब्तला होना। रहा दुश्मन का उसको अपने हस्ब मंशा नुकसान पहुंचाना, तो ये कभी नहीं हो सकता इस तकलीफ के दरमियान जो बज़ाहिर तकलीफ और हकीकत में इस पर एहसान करना और जरर को दूर करना है। और इस जरर जिसके जरिए वो इससे छुटकारा हासिल करता है के मुतालिक फर्क में बाज सलफ ने कहा है अल्लाह ताला हर अमल का बदला उसी अमल की जिन से अता करते हैं, और उसने अपने बंदे के इस पर तवक्कुल करने की जजा अपने बंदे को किफायत की शक्ल में अता की है। जैसे सूरह तलाक वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह भी काफी हो जाते हैं उसके लिए। ये नहीं फरमाया कि वो तवक्कुल करने वाले को इतना इतना अजर मिलेगा, जैसा कि दीगर अमाल की जजा के मुतालिक उसने अजर सवाब बयान किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो अपने मुतवक्किल बंदे को खुद ही काफी है और वो उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बस अगर बंदा अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करे जैसा उस पर तवक्कुल करने का हक है, फिर आसमानों जमीन और इनमें मौजूद मखलूकात को कोई साजिश करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए साजिश से निकलने का कोई रास्ता बना देंगे, वो इसे काफी होगा, उसकी मदद करेंगे। बस जो शख्स ने अपने आप को अल्लाह ताला से वाबस्ता किया और अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने पेश करके उसी की पनाह का सहारा लिया तो अल्लाह ताला उसको हर मुशक्कत से किफायत करेंगे और हर बईद को करीब और हर तंग को आसान कर देंगे। तवक्कुल का फायदा क्या होगा? तवक्कुल के फायदे ये होंगे कि अल्लाह ताला के सिवा सबको छोड़कर सिर्फ इसी अकेले पर तवक्कुल भरोसा करने का फायदा ये है कि नंबर एक, बिलाशुबा अल्लाह पर सच्चा भरोसा करने वाला उसकी मायत में इस तरह जिंदगी गुजारता है कि उसे अल्लाह के अलावा किसी का कोई डर और खौफ नहीं रहता, यानी वो हर डर और खौफ से निजात पा चुका होता है। नंबर दो, जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा उसको दुनिया और आखिरत में इत्मीनान, सुकून, कल्ब और सादत, नेक बख्ती नसीब होगी। बस अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करने का सच्चे मोमिन के दिलों में सुकून और आराम भरने में गहरा असर है, बल्कि वो मोमिनों के दिलों से खौफ को दूर कर देते हैं और उनको रूहानी कुव्वत और अब्दी सआदत अता करते हैं, जिनके साथ वो अपने खौफ और मसाइब और तकालीफ के जरिए पहुंचने वाली बेचैनी और बेकरारी पर काबू पा लेते हैं। तीसरी चीज, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसको लोगों की जरूरतों मोहताजगी से बेपरवाह करते थे, यानी वो लोगों का फिर मोहताज नहीं रहता। चौथी चीज तवक्कुल के समरात से ये भी है कि बिलाशुबा वो मोमिन की गनियों, बेपरवाही और इज्जत का सबब बनते हैं, यानी लोगों से बेपरवाह कर देते, लोगों से उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है। पांचवी चीज, बिलाशुबा जो शख्स बेपरवाही इख्तियार करते हुए सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा करते हुए सवाल वगैरह से बचेगा तो वो कामयाब हो जाएगा और अपनी जिंदगी और दीगर तमाम मामलात में नफामंद होगा। जैसे किसी शायर ने ये दुआ मांगी है शेर की शक्ल में, या इलाही मैं तेरे दर पर फकीर बनकर आया हूँ और मैं तेरे बंदों के दर का फकीर और मांगता नहीं हूँ। मुझे यकीन है कल्ब है कि तू इनसे बेपरवाह है
اور میں تجھ سے بہتر بڑے فضل کا طمع اور لالچ رکھتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آپ کے علاوہ کسی سے مدد کا سوال نہیں کرتا، بس میرے لیے قدرت والے رب کی ہی مدد فرما۔ اے میرے رب، میں آپ کے علاوہ کسی سے عفو درگزر کا سوال نہیں کرتا، بس میرے لیے بہت معاف کرنے والے رب کی بخشش کافی ہے۔ اے میرے رب، میں آپ کے سوا کسی سے ہدایت نہیں مانگتا، بس مجھے خوب مدد کرنے والے رب کی ہدایت کافی ہے۔ اے میرے رب، جب میں آپ سے مدد نہ مانگوں تو آپ کے سوا میری مدد کرنے والا اور مجھے آغوش رحمت میں لینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جو غیر اللہ سے کسی باشد مدد مانگے گا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، یا اس کے علم و عقل سے مانوس ہوگا، اس کے علاج و تمائم وغیرہ سے راحت و سکون محسوس کرے گا اور اس کی قوت و طاقت پر اعتماد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، اور اس کو اس کی طرف سے اس کے ارادے کے بالکل الٹ اور برعکس دنیا آخرت میں برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور اس کا ایسا طریقہ ہے جس میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ بلا شبہ جو شخص غیر اللہ سے مانوس ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا، یا مخلوق میں سے کسی ایسے کی طرف میلان اختیار کیا جو اس کے لیے تدبیر کرے، تو اس کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت نصوص اور تجربات سے ثابت ہے۔ جو بھی بصیرت کی گہری آنکھ سے مخلوقات کے احوال پر غور کرے گا تو اس کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اس کو بھی ہم ایک واقعے سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کے حج کو آیا۔ طواف کے دوران میں اس کی نگاہ بن عمر پر پڑی، جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے اوپر ایک کپڑا اور ایک امامہ تھا جس کی قیمت 13 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ خلیفہ ہشام نے کہا، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں اسی کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دست دراز کروں۔ تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا ہی اللہ کی کائنات ہے نا، تو اللہ پر بھروسے کی بجائے ہم لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ اس نے سالم بن عبداللہ کے جواب میں اپنی سکی محسوس کی، یعنی اتنی بڑی انسلٹ کہ اتنا بڑا خلیفہ ہے اور ان کو آفر کر رہا ہے اور یہ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں۔ جب سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی حرم سے نکل پڑا، اور اس راستے میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، اب تو آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، میں حاضر ہوں، یعنی آپ کی ضرورت میں پوری کروں گا۔ سالم بن عبداللہ گویا ہوئے، آپ کی مراد دنیاوی حاجت ہے یا اخروی حاجت سے؟ خلیفہ ہشام، اخروی حاجات کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، یعنی آخرت کی حاجت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، میرا مطلب دنیاوی ہے، البتہ دنیاوی ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں، فرمائیے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ سالم بن عبداللہ کہنے لگے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جس کی یہ ملکیت ہے، پھر بھلا میں اس شخص سے دنیا کیوں طلب کروں جس کا وہ خود مالک نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت جملے، یعنی میں تو دنیا اس رب سے بھی نہیں مانگتا جس کی ملکیت میں ہے ساری کائنات، تو پھر بھلا اس سے کیوں مانگوں کہ جس کی ملکیت ہے ہی نہیں دنیا؟ کون ہے مالک دنیا کا؟ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی نہیں حاکم ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دی، اور ہشام بن عبد الملک اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی جو یقین اور توکل اور بھروسہ، کہ اگر ہم کو کوئی آفر بھی کرے کسی بھی چیز کے لیے تو یہ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے وہ۔ 26 جو ہے وہ تم پر لازم ہے کہ تم غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے مدد کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ ہم لوگ پڑھ چکے۔ اب 27 جو ہے، ٹائم تو ہو رہا ہے، شاید اگر ہم کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو 27 کیا ہے؟ تمہیں اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسہ، یعنی جب کرو بھروسہ تو صرف باتیں مت کرو بلکہ واقعی اللہ کی ذات پر ایمان بھروسہ ہونا چاہیے۔ مومن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، آزمائش کی موجوں اور فتنوں کی تیز آندھیاں اس کے اللہ پر اعتماد و بھروسے میں کوئی لغزش اور جنبش پیدا نہیں کرتی، جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سے نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان پر اور فرما برداری میں ہی زیادتی کی. نیز سورہ آل عمران آیت نمبر 173-74 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو الفضل العظیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر دی ہے، سو ان سے ڈرو. تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. تو اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. اے آزمائش میں مبتلا مومن، اللہ پر بھروسہ رکھ، کمزوری مت دکھا اور غم نہ کر، اور یہ نہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی گھڑی میں تجھے اکیلا چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے. ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. پس وہ اپنی توفیق و حفاظت کے ساتھ تیری مدد کریں گے، اپنی اطاعت کے ساتھ تیری حفاظت کریں گے جو سوتی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مومنوں کے پاس یہی وہ عظیم اعتماد بھروسہ ہے جو ان کو آزمائش کے راستے میں مسلسل چلاتا رہتا ہے اور ان کو اپنے دین کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے، علاوہ اس کے کہ وہ اس راستے میں پہنچنے والی آزمائشوں کی پرواہ کریں. اے غمگین، بلا شبہ غم دور ہونے والا ہے، تو اس خوشخبری سے خوش ہو جا کہ اس غم کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. جب تو آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھ اور اس کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ جو آزمائش کو دور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اے مومن، انبیاء کے اپنے اللہ عز و جل پر اعتماد و بھروسے کو دیکھ کہ اپنے سامنے سمندر کی موجیں اور اپنے پیچھے فرعون کی فوجیں دیکھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ وہ پکار اٹھے قال کلا ان معی ربی سیہدین. سورہ شورى آیت نمبر 62. ہرگز نہیں ہے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائیں گے. اور جب مشرکین مکہ اور اس غار کے منہ تک پہنچ گئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق چھپے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدموں سے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تیرا ان دو آدمیوں کے محفوظ ہونے کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ؟ غم نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ آپ کے اپنے رب تعالیٰ پر اس کے اس وعدے پر اعتماد و بھروسے کا مشاہدہ کرو جس کو وہ خلاف ورزی نہیں کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے تو سراقہ بن مالک تعقب کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملا تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرے اور انعام حاصل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اے سراقہ، تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا. یہ ایک ایسا کلام ہے جو اس قسم کے موقع پر وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ ہے. یعنی گھر بار سے نکلے ہوئے ہیں، جیب میں ایک بوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ سامان نہیں، کچھ نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خیال ہے کہ جب کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. ذرا غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم حملہ آور ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے ہوئے ان کے درمیان سے ایک دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. پھر آپ سراقہ کو اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ عنقریب وہ کسریٰ کے کنگن پہنیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت بڑی امید اور اس کی واضح اور یقینی مدد پر کامل بھروسے کی علامت ہے. اب ذرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اللہ عز و جل پر کامل یقین اور اعتماد کو ملاحظہ کیجیے، جیسے کہ ان کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں اللہ ان کو کافی ہے. ابن تیمیہ کے متعلق ان کے شاگرد رشید ابن القیم فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی ان سے زیادہ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ گزر اوقات والا شخص نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ وہ گزران کی تنگی، آسودگی، خوشحالی اور آرام سکون کے خلاف بلکہ برعکس حالت میں مبتلا تھے، اور باوجود اس کے کہ ان کو قید و بند کی صعوبتوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا گیا، مگر وہ اس کے باوجود لوگوں میں سب سے زیادہ خوش شرح صدر، مضبوط دل اور خوشباش تھے. خوشحالی و آسودگی کی تازگی ان کے چہرے پر نمایاں تھی اور روشن تھی. جب کبھی ہم سخت خوفزدہ ہوتے
बदगुमानियों का शिकार होते और हम पर जमीन तंग हो जाती तो हम जनाब शेख की खिदमत में हाजिर होते। उनको देखकर उनका नसीहत आमोज कलाम सुनते ही हमारी तमाम तकलीफ और परेशानियां काफूर हो जाती और हमें इनकी बजाय खुशकुवत यकीन और इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता। बस पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदों को अपनी मुलाकात से पहले ही जन्नत में दाखिल कर दिया और दुनिया के इस दारुल अमल में ही इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए और उनको जन्नत की राहत और हवा और खुशबू अता फरमा दी, जिसने इनको जन्नत की तलब और उसकी तरफ जल्दी करने के लिए अपनी पूरी कुव्वतें सर्व करने के लिए तैयार कर दिया। और जब इनायत इलाही की आंखें तेरी निगरानी कर रही हो तो आराम से सो जा। हम हर किस्म के हादसात तेरे लिए अमन और अमन का पैगाम रखेंगे। तो ये है उन लोगों का तरीका कि जो अल्लाह की जात पर यकीन तवक्कुल भरोसा करते थे और अल्लाह ताला उनके लिए काफी हो जाते थे। एक और वाक्य उसके साथ हम खत्म करते हैं अपना ये जो टाइम हो रहा है हमारा। कि जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जब अब्दुल्ला बिन अली अब्बास उमुरिया की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर अपने घोड़ों को दाखिल कर दिया, फिर वुजरा के साथ बैठा और बतौर फख्र पूछा, क्या आप मेरा कोई मुकाबला कर सकता है? जवाब मिला नहीं। उसने फिर पूछा, क्या आप मेरा क्या आप मेरा कोई मुकाबला कर सकता है? क्या तुम लोगों को किसी के बारे में इल्म है जो मुझ पर एतराज करने की जुरात रखता हो? उजरा ने जवाब दिया, नहीं। हाँ, अगर कोई जवाब देने की जुरात कर सकता है तो वो औजाई है। अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने कहा, औजाई को मेरी खिदमत में हाजिर करो। चुनांचे फौजी इमाम औजाई को लाने गए, लेकिन उन्हें देखकर इमाम साहब ने अपनी जगह से बिल्कुल हरकत नहीं की। फौजियों ने कहा, अब्दुल्ला बिन अली के दरबार में आपका बुलावा है। इमाम औजाई ने इनसे कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तुम लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। फिर अंदर गए, गुसल फरमाया, कफन ज़ेबतन किया और मौत के लिए खुद तैयार कर लिया अपने आप को। और अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया कि ए औजाई, अब वक्त करीब आन पहुंचा है कि तू हक बात कहे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से हरगिज ना डरे। इमाम औजाई खुद ये कैसा बयान करते, मैं अब्दुल्ला बिन अली के दरबार में दाखिल हुआ तो वहां फौजियों का हुजूम था। उन फौजियों की दो सफे थी और हर फौजी अपनी अपनी तलवार म्यान से निकाल कर सोते हुए था। मैं तलवारों के साय में चलते हुए अब्दुल्ला बिन अली तक पहुंचा। वो अपने पलंग पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक कोड़ा था और उसकी पेशानी पर गुस्से के आसार थे। इमाम औजाई कहते हैं, जब मैंने अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी को देखा तो वो मेरी निगाह में मक्खी की मानिंद हकीर था। मैंने उस वक्त किसी को याद नहीं किया, ना तो अहल को, ना माल को और ना औलाद को, बल्कि मैंने अर्श इलाही को याद किया जब अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों के सामने जाहिर होंगे। अब्दुल्ला बिन अली ने अपनी निगाह ऊपर उठाई तो उसके चेहरे से गुस्से का खून टपक रहा था। वो गोया हुआ, ए औजाई, हमने जो बनु उमैया का खून बहाया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमाम औजाई ने जवाब दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन सूरतों के अलावा किसी मुसलमान का खून बहाना जायज नहीं है। शादीशुदा जानी, खून का बदला खून, और दीन को छोड़ने वाला यानी मुर्तद का। लिहाजा तुमने जिनको कत्ल किया अगर इनका शुमार इन तीन किस्म के लोगों में हो तब तो ठीक है, वरना इनका नाहक खून तुम्हारी गर्दन पर है। इमाम औजाई कहने लगा, ये सुनकर उसने घोड़े का बल खोला और इसने अपने अमामा उतार लिया, क्योंकि अब मैं तलवार का इंतजार कर रहा था। मैंने वुजरा को देखा जो अपने कपड़े समेट रहे थे ताकि कपड़ों पर मेरे खून के छींटे ना पड़े। फिर अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने सवाल किया, मालो दौलत के बारे में आपका क्या ख्याल है? इमाम औजाई ने जवाब दिया, अगर हलाल है तो बहरहाल हिसाब देना है, अगर हराम है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अब्दुल्ला बिन अली अब्बासी ने कहा, ये सोने से भरा हुआ थैला कबूल करें। इमाम औजाई ने कहा, मुझे माल और दौलत की कोई जरूरत नहीं। इमाम औजाई कहते हैं कि एक वजीर ने मुझे आंखों से इशारा किया कि मैं सोने से भरा हुआ वो थैला कबूल कर लूं। चुनाचे इमाम औजाई ने थैला ले लिया और उसे फौजियों में तकसीम कर दिया और खाली थैला वहीं फेंक कर ये पढ़ते हुए निकल गए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फ़अनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि। नतीजा ये हुआ कि वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे। उन्हें कोई बुराई ना पहुंची। उन्होंने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाले हैं। तो ये है अल्लाह की जात पर यकीन, तवक्कुल और भरोसा करने के बड़ी से बड़ी मुसीबत। अब यहाँ आए थे कफन पहन करके, यकीनन वो मुझे मार डालेगा और मेरा कत्ल करवा देगा और मेरा बचना यकीनी, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे तलवारों के साय में भी
جواب دے رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل و بھروسہ ہے۔ تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط بھروسہ اپنی ذات پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائشوں، مشکلوں اور مصیبتوں کی آزمائش سے باہر نکالے اور ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہم پر اپنا صبر انزل دے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللهم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا وجعلنا فی عین صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ اللهم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ اللهم ثبتنا بکلمۃ لا الہ الا الموت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔